رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ ایک نام ہے شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، اولھا رحمتن، وہ رحمت کے ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس کی ابتدا یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا نا خیر من، میں ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جس میں بلندی ہے۔ تو جب اس نے تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین، تو رب کریم نے اس کو فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ہے۔ تو اس وقت شیطان نے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دیجئے، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا انک من المنظرین۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دربار سے نکالا گیا، میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے آپ کے شکر گزار بہت کم ہوں گے، اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِکَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے دو آدمیوں میں تکرار ہو جائے تو ایک قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، تو اس بدبخت شیطان نے بھی قسم کھا کر کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکا کے دکھاؤں گا۔ رب کریم نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ بدبخت تیرا داؤ ان پر نہیں چل سکے گا۔ لہذا یہ ایک کشمکش، ایک جنگ شروع ہو گئی شیطان اور ایمان والے بندوں کے درمیان۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ شروع سے رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے قوت دے دیجیے کہ میں اپنا کام دکھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی کہ تم انسانوں کو نظر نہیں آؤ گے، البتہ انسان تمہیں نظر آئیں گے۔ پھر یہ کہ تمہاری اولاد بہت زیادہ بڑھے گی، ایک ایک بندے کے پیچھے کئی کئی شیطان پڑے ہوں گے۔
پھر تیسری بات کہ تمہیں نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی، نہ سونے کی، تم 24 گھنٹے اپنی مکاری کے لیے فارغ۔ تو شیطان یہ سن کر خوش ہوا کہ مجھے اتنی قوت مل گئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام، میں نے صرف آپ کو ایک ہی چیز دی، وہ یہ کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہوگا، میں اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک عجیب نعمت ملی، اور یہ ایک معرکہ ہے جو چل رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شیطان کے داؤ سے بچیں۔ اس لیے قرآن مجید میں سمجھایا، الم آحد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ چنانچہ تعوذ کے اندر، جس کو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کو استعمال فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود سے پناہ مانگ دی تھی تو فرمایا کہ میرے بندو، میرا ذاتی نام لے کر پناہ مانگو، میں اس بدبخت کے مقابلے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ نہ یہ بدبخت ہوتا، نہ انسانوں کو ورغلاتا، بہکاتا، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، سکون سے ہر کوئی عبادت کرتا۔ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اس کے پیدا کرنے بھی حکمت ہے۔ وہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت جس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے، اس کے گناہوں کو شیطان کے سر پر ڈال دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی ماں کے بیٹے کو کوئی لڑکا ورغلا کر لے جائے تو ماں کبھی اپنے بیٹے کو برا نہیں کہتی، کہے گی کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا، اس کا دوست برا تھا جو اس کو ورغلا کے لے گیا۔ یعنی بیٹے کی غلطی بھی اس کے دوست کے سر پر۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی وقت غلطی بھی کر بیٹھے گا تو اس کی غلطی کو بھی شیطان کے سر پر۔ چنانچہ قرآن مجید کو نظر ڈالیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا، فَأَنْسَانِهُ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ۔ اب اگر غور کریں تو غلطیاں تو انسانوں سے ہوئیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو منسوب کر دیا شیطان کی طرف کہ اس بدبخت نے یہ کروا دیا تھا، میرا بندہ تو میری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص رحمت فرمائی کہ جو گنہگار ہوں وہ رمضان مبارک کے مہینے میں روحانی اور باطنی غسل کر لیں۔ جیسے ایک بندے کو پسینہ بہت آیا ہوا ہو تو ہر کوئی اس کو کہتا ہے بھئی تم غسل کر لو، غسل کرنے سے پسینے کی بدبو ختم ہوگی اور تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح پورے سال میں جو گناہوں کی بدبو ہم نے اکٹھی کر لی تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو باطنی غسل کا مہینہ بنا دیا۔ میرے بندوں اور میری بندیوں، تم اس مہینے میں مجھ سے معافیاں مانگ لو، میں تمہارے اس بدبو کو ختم کر کے میں تمہیں نیکوکاروں میں شامل کر لوں گا۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ بنا ہی اسی لیے کہ امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھے
ایک دیہاتی میلہ دیکھنے کے لیے گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی۔ واپسی پر دوستوں نے پوچھا کہ میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے پکھنڈ بنایا ہوا تھا، یعنی میری جیب کاٹنے کے لیے ایک تماشا بنا لیا تھا۔ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو ایک بہانہ بنا دیا ہے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر دوست الجھ پڑے کسی کے ساتھ تو بندہ اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کی قوم کے ایک آدمی کو ایک فرعونی مار رہا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کے بندے کی مدد کرنے کے لیے اس فرعونی کو جو ایک مکہ لگایا، فَوَقَذَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو معلوم ہوا کہ دوست کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح چونکہ شیطان اولاد آدم کو بہکانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس کے داؤ سے بچانے کے لیے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک کا مہینہ اسی لیے بنایا گیا کہ گنہگار بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو آسانی سے بخشوا سکیں۔ اس کی مثال سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیں، ان کو باندھ دیں، تاکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو وہ خراب نہ کر سکیں۔ لہذا رمضان مبارک آنے سے پہلے بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں انسان کو نیکی کرنا آسان محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنی آسان، تلاوت آسان، نگاہوں کا پرہیز آسان۔ تو رمضان مبارک میں عبادت اس لیے آسان کہ گناہوں کی طرف کھینچنے والے جو بڑے بڑے سرکش شیاطین تھے ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگرچہ بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں رمضان میں، تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ان سے گناہ چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ شیطان کی بات مان کے نفس کے اپنے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ اگر شیطان کو باندھ بھی دیا گیا تو بھی نفس اپنی خرابی کی وجہ سے رمضان میں گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کیا جائے تو وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ نکالنے کے بعد 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے اس کے ٹھنڈا ہونے میں۔ تو نفس کی مثال ایسے کہ یہ گناہوں کی بھٹی میں پڑے پڑے اتنا گرم ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں اس کو بھٹی سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی گرمی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، تو لہذا بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک تو شیطان کو قید کروا دیا اور دوسری طرف امت کے روزے داروں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان مبارک میں کوئی نفل پڑھے تو علاوہ رمضان کے فرض ادا کرنے کے برابر، فرض ادا کرے تو 70 فرائض پورا کرنے کے برابر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرے
اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف اعمال کی قیمت بڑھا دی اور دوسری طرف شیطان کو قید کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک تیسری بات اور ہوئی کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے افطاری کے وقت میں دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر کسی آدمی کو مزدوری کے لیے لائیں تو مزدوری کا وقت ختم ہونے کے وقت اس مزدور کو ہم اس کی اجرت دیتے ہیں۔ گویا روزہ دار بندے نے بھی سارا دن اللہ رب العزت کے لیے مزدوری کی، تو افطاری کے وقت اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت ملتی ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ ہم مزدور کو لانے سے پہلے پیسے طے کرتے ہیں کہ کہیں یہ زیادہ نہ مانگ لے، طے کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے پیسے لوگے، یہ کام کر دو، اور جب وہ کام کر دیتا ہے تو اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ پیسوں کی بات نہیں کرتے۔ مثلا گھر میں ایئر کنڈیشن خراب ہے تو بچے کو کہیں گے کہ جاؤ الیکٹریشین کو بلاؤ، وہ ٹھیک کر دے، جو کہے گا ہم دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ میرے بندوں اور بندیوں، تم رمضان مبارک میں روزے رکھو، افطاری کے وقت تم جو مانگو گے میں پروردگار تم سب کو وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا ہر روزہ دار کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خالی بینک کا چیک عطا فرما دیا۔ جیسے ایک بینک کا اوپن چیک ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ جتنا چاہیں اماؤنٹ اس پر لکھیں اور کیش کروائیں، تو اللہ رب العزت نے بھی ہر مومن بندے بندی کو رمضان المبارک میں 30 چیک عطا کر دیے کہ افطاری کے وقت میں جو مانگو گے عطا کریں گے۔ اب ہم اپنی پریشانیوں کو جو لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، تو کیا ضرورت ہے مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے کی؟ رمضان مبارک میں جب ہمیں قبولیت دعا کے لمحات اللہ نے عطا فرمائے تو ہم اپنے رب سے مانگیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی نیک آدمی کسی کو بتائے کہ بھئی قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو ہم کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ وہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت ہے، اور کوئی اگر اولیاء میں سے بڑا ولی بتا دے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو پھر تو ہم مانگنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اگر ایک ولی کے کہنے پر ہم اتنے ذوق شوق سے دعا مانگیں گے تو یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ افطاری کے وقت روزہ دار بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ ہمیں افطاری کے وقت کتنی ذوق شوق سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کا اپنا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ افطاری کے وقت دعا ہی بھلا دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پہ افطاری کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور 10-15 منٹ پہلے سے ہی بس چیزوں کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، سموسے لے آؤ گرم، اور فلاں چیز گرم لے آؤ، اور فلاں چیز لے آؤ، اور اسی بات چیت میں افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کھجور وغیرہ اٹھا کے منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں اور افطاری کی دعا ہی پڑھنی یاد نہیں ہوتی۔
تو مستورات کو چاہیے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے افطاری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان پہ جو رکھنا ہو رکھ دیں، اور اس کے بعد آخری 15-20 منٹ اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ اگر بچے ساتھ ہیں تو عورتیں بچوں کو بھی شامل کر کے اجتماعی دعا گھر میں کر لیں، اور مرد اگر مسجد میں ہیں تو اپنی اپنی دعا کر لیں۔ اگر عورتیں کہیں کہ جی گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں، مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، میں کیسے دعا مانگوں، تو بھائی دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں اور ہاتھوں کو فارغ کرنا بھی شرط نہیں۔ آپ کچن کا کام کرتے کرتے دل میں اگر اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا تو ہے ہی دل کا عمل۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس وقت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی ہر پریشانی اللہ سے ٹھیک کروا سکیں، اللہ سے مانگنے کا ذوق بن جائے ہمارا کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیسا ہے، تو افطاری کے وقت ہم اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ پھر ممکن تھا کہ کوئی بندہ روزہ تو رکھتا، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام نہ کرتا۔ اللہ نے ان کو شامل کرنے کے لیے ایک اور معاملہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی میں مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ دار بندے نے روزہ تو رکھ لیا، اگر خود دعا نہیں بھی مانگ رہا تو کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہیں گے تو فرمائیں گے میرے اس بندے کے لیے پانی میں مچھلیاں بھی دعا مانگ رہی تھیں، چلو میں ان کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرماتا۔ سبحان اللہ، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک اور معاملہ فرمایا کہ بتلا دیا کہ دیکھو رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو کلب، یہ لوگ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے، ہر گھر میں سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان آتی تو پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھی، یعنی اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بھر جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر، لاکھوں ہوں گے، اور پھر اگر ہزاروں بکریاں ہوں تو پھر ٹوٹل بال کتنے ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہر روز جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ تو بھائی جب اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہر روز بری فرما رہے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کروا لیں کہ اے کریم تیرے کرم کا تو یہ معاملہ کہ کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بری کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھ گنہگار کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تو جب اللہ رب العزت کی نظر عنایت گنہگاروں پر اتنی ہے تو اس موقع پر ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان گنہگاروں، ان بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ پھر ایک اور بات کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ دعائیں بھی نہ مانگتے، فقط روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت نے
ان کے لیے ایک اور معاملہ کیا کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنا دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اگر کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرز کے برابر بنتے ہیں۔ گویا جس خوش نصیب عورت نے شب قدر کی عبادت کر لی اس کو 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کام کتنا آسان! مگر پھر بندہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 365 راتیں، تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے۔ گویا 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا گیا۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی 30 راتیں تو جاگنا بڑا مشکل۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو بھائی، رمضان کی آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، گویا 10 راتوں میں کام سمیٹ دیا گیا۔ پھر ذہن سوچتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتیں جاگنا بھی مشکل۔ تو نبی علیہ السلام نے اور گیس لگا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ کل 5 راتیں ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے 5 راتیں جاگنا۔ پھر اگر کوئی سوچے کہ جی پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل، تو نبی علیہ السلام نے مزید آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب۔ اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کے لمحہ شروع ہو؟ تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا ہی حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک رہے گا، یعنی روزے کے شروع ہونے کا جو ٹائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سحری کے ختم ہونے کا وقت، وہ اس وقت تک برکتیں رہتی ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں سحری وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیں اور آدھے گھنٹے میں ہم چند رکعت نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی تو اس نے طلوع فجر تک تو رہنا ہی ہے۔ تو گویا اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یوں دیکھیے کہ نظر آتا ہے بڑا مشکل، لیکن اگر کرنا چاہو تو کتنا آسان۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور جو چیز تمہیں نظر آئے تم اسے کھاؤ گے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پہاڑ نظر آیا، بڑا حیران کہ میں کروں تو کیا کروں، پہاڑ کو تو نہیں کھا سکتا۔ پھر اس نے کہا چلو میں چلتا تو ہوں۔ اس نے چلنا شروع کیا،
اب جیسے جیسے چلتا گیا وہ چیز چھوٹی ہوتی گئی حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ گڑ کی چھوٹی سی ڈلی تھی، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا اگر ویسے دیکھیں تو پہاڑ ہے، لیکن اگر نیت ہو، نیک ہو اور طلب ہو تو اس کا حاصل کرنا ہے بھی بہت آسان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں اور گناہوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے، چند گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں ایک شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ اب یہ جو کینہ رکھنے والا گناہ ہے یہ بہت عام ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں دشمنی، بیر، حسد کسی کے بارے میں رکھنا۔ مردوں میں بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ساس ہوگی تو بہو کے بارے میں، بہو ہوگی تو ساس کے بارے میں، اور اسی طرح بھائی بھائی کے دل میں کینہ، بہن بہن کے دل میں۔ آج کل شیطان نے کچھ معاملات ایسے ہمارے الجھا دیے کہ جتنے قریبی رشتے ہیں ان میں اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی۔ تو دلوں کے اندر یہ جو کھوٹ آ گیا، اس کی وجہ سے انسان کی پھر بخشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خالہ کے بارے میں ایک بات ہے جو نکلتی نہیں۔ فرمایا جب تک دل سے نہیں نکالو گے بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ نوجوان صحابی گئے، خالہ سے جا کر معافی مانگی، صلح و صفائی کی، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کی ان راتوں میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے بھی تو ہم معاف کر دیں۔ بھئی اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں معاف کرنا ہے نا، تو اس معافی کے بدلے اگر ہم معاف کر دیں تو یہ کام کتنا آسان ہے کہ اللہ بس آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور آپ کے بندوں کے بارے میں جو ہمارے دل میں رنجشیں ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سودا کرنے والا ہے جس کو کر لینا چاہیے۔ اور ایک قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے سے مراد یہ کہ جو رشتے ناتے توڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پہ بھائی سے بولنا چھوڑ دیا، بہن سے بولنا چھوڑ دیا، خالہ سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے چھوڑ دیا۔ یہ جو قریبی رشتوں کو توڑنا ہے یا ان کو چھوڑنا ہے اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اس بندے کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ لیلۃ القدر میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے بخشنے کے لیے بہت انتظام کر دیا۔ شیطان کو قید کیا، اعمال کا اجر بڑھایا، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کی خوشخبری دے دی، مخلوق کو دعا پر لگا دیا، ہر رات میں لاکھوں انسانوں کے بری ہونے کی خوشخبری سنا دی، لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا، مگر اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اس پر بس نہیں کیا، اور بھی زیادہ۔ اور وہ کیا کہ فرمایا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو رمضان المبارک میں اتنا زیادہ متوجہ نہ ہوں، عبادت زیادہ نہ کریں۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اگر دوران رمضان وہ سستی بھی کریں تو آخری رات میں جا کر تو احساس ہو ہی جاتا ہے
اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عام طور پہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس سال میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب امتحان کے آخری دن آ جاتے ہیں پھر تو بہت سیریس ہو جاتے ہیں، اور آخری دن تو رات دن پڑھتے ہیں۔ ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اب ہمیں وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو رمضان کے دوران تو اتنا فکر مند نہ ہو، آخری دن اس کو خیال آئے کہ ہو مجھے تو وقت گزار بیٹھا، خیال ہی نہ رہا، تو اپنی گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے گناہگاروں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے ان سب کے مجموعہ کے برابر آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، اللہ اکبر، واقعی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، چنانچہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ رمضان کے اندر اتنا متوجہ نہ ہوتا، اور جب عید کا چاند نظر آ جاتا تو اس کے دل میں احساس ہوتا، اوہو میں تو رمضان گزار بیٹھا اور میں نے تو گناہوں کی بخشش بھی نہ کروائی۔ تو رب کریم نے دیکھیے اور زیادہ مہربانی فرما دی۔ وہ کیا کہ رمضان کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ اس انعام کی رات میں ایسے ہی گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے جیسے کہ رمضان کی راتوں میں کی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی آسانیاں کر دی۔ اب اتنا تو پڑھ کر سن کر محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بہت ٹو مچ ہے جو آپ نے کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑھ کر معاملہ کیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ جب روزہ دار بندے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالی سینوں کے بھید جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے؟ اب عید کی نماز میں تو ہم نے دیکھا کہ سارے ہی کلمہ گو چلے جاتے ہیں، عبادت کرنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے بھی، اور جو زیادہ عبادت نمازیں نہیں پڑھتے کرتے وہ بھی عید کی نماز میں تو آ جاتے ہیں۔ تو سارے مجمع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی، اور اب آپ سے وہ مزدوری یعنی اجرت لینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویوں کے بدلے میں سب گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امت کے گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو میں تمہیں فاسقوں اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
واقعی ان باتوں کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت معاملہ اللہ نے آسان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے دیکھیے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب ہوتا ہے شیلڈ، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو روزہ انسان کو جہنم کے آگ سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، شیطان کی مکاریوں سے بھی بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن قرآن بھی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ چنانچہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ ہوگا ہی روزہ داروں کے لیے۔ ہم نے تجربہ کیا کئی مرتبہ، بعض ملکوں کے اندر جب جانا ہوتا ہے تو امیگریشن کاؤنٹر پر انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ جو نیشنل ہیں وہ ادھر سے جائیں، تو ان لوگوں کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں ہوتی، بس ان کے پاسپورٹ دور سے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ کئی ملکوں میں تو سٹیمپ بھی نہیں کرتے، صرف ان کو سکین کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور جو ویزا لے کر جانے والے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تفتیش ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، ان کو وقت لگتا ہے۔ تو جب بھی امیگریشن کاؤنٹر پہ یہ تماشا دیکھتے ہیں تو ہمیشہ باب الریان یاد آتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس طرح آسانی سے لوگ ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، جو لوگ اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی آسانی سے ان کو جنت داخل فرمائے۔ رب العزت نے گنہگاروں کی بخشش کے لیے بہت آسانیاں فرما دی، چنانچہ پورے رمضان میں جتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، آخری رات میں ان سب کے مجموعے کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی آسانی ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انتہا کر دی اپنی رحمت کی۔ لیکن ایک اور بات بھی سوچیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، مثلا عید کا چاند نظر آیا تو اب احساس ہوا کہ اوہو رمضان چلا گیا، ہم نے جتنا کرنا تھا اتنا نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اور مہربانی یہ فرما دی کہ رمضان کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، اور اس رات میں بھی اسی طرح جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں جیسے رمضان مبارک کی راتوں میں بری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے میں رمضان مبارک میں بہت زیادہ کوشش نہ کی ہو اپنی بخشش کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو سبھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں تو گناہگار بھی آ جاتے ہیں، جو مسجد میں کبھی نظر نہ آئیں عید کی نماز میں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب عید کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اللہ تعالی باوجود علام الغیوب ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے رب کریم، یہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے ہیں اور انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، اب یہ اس کی مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے جتنا مجمع ہے ان سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اگر تم میری فرما برداری کرتے رہو گے تو میں تمہیں کافروں اور فاسقوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے کہ تم میرے بن کر رہو گے تو میں تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچاؤں گا۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا، انف از انف، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے اس سے بھی اوپر ایک کام کیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، شیطان کے مکر و فریب سے۔ تو گویا شیلڈ سے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسے روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور روزہ دار لوگ اس دروازے سے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی یاد کئی مرتبہ آتی ہے جب کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، نیشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ کاؤنٹر ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ یہاں سے گزرے۔ تو کئی ملکوں میں تو ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہی نہیں کرتے، صرف پاسپورٹ سکین کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جاؤ۔ تو جتنی دیر میں عام کاؤنٹر سے 4-5 آدمی ریلیز ہوتے ہیں، وہ 100-200 بندے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ذہن میں اکثر یہ حدیث مبارکہ کا مضمون آتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن کہ عام دروازوں سے تو جانے والے کھڑے ہوں گے، لیکن جو روزے کا اہتمام کرنے والے ہوں گے وہ باب الریان سے بہت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو گویا بخشش کی انتہا کر دی، مگر اس سے بھی آگے اللہ کی کریمی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی۔ اور ایک میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عام بخشش فرما دی کہ رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آخری بات سن لیجئے کہ ممکن تھا کہ کوئی گناہگار ایسا بھی ہوتا جو ان اوپر کی جتنی بھی صورتیں تھیں ان میں کہیں فٹ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معاملہ فرمایا کہ فرشتے روزے کا عمل نام اعمال میں لکھتے ہیں، اجر نہیں لکھ سکتے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میرے ذمے۔ اب جب اجر ہی اللہ نے دینا ہے
تو سبحان اللہ وہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مقام کے مناسب دیتا ہے. فرض کرو کوئی سائل اگر مجھ سے مانگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عاجز اس کو 10 روپے دے دے، امیر بندے سے مانگے وہ 100 روپیہ دے دے، وزیر سے مانگے وہ ہزاروں دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو لاکھوں میں دے گا. اس کو تو ہزاروں میں دیتے ہوئے بھی حیا آئے گی. تو جب دنیا کے بادشاہ اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو جب اللہ رب العزت نے دینا ہوگا تو وہ کتنا عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے 5 دینار مانگے. تو حاتم طائی نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ مانگنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا اور دینے والے نے اپنے مقام کے مطابق دیا. جب دنیا کے سخی کا یہ معاملہ ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اس پروردگار کے بارے میں کہ خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے اجر دینا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے. تو واقعی ان تمام باتوں کو معلوم کر کے دل یہ کہتا ہے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ. چنانچہ رمضان مبارک میں چونکہ بخشش کی انتہا ہوتی ہے، جو بندہ اس بخشش سے فائدہ نہ اٹھائے حقیقی معنوں میں وہی شقی اور بدبخت ہوتا ہے. اسی لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کرتا ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا سنی تو آپ نے سن کر فرما دیا آمین. اب ایک تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کافی، پھر اوپر سے نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر بھی لگا دی، تو پھر اس کی قبولیت میں کون شک کر سکتا ہے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو امت پر بہت رحمت اور شفقت، انہوں نے بد دعا پر آمین کیوں کہہ دی؟ جبکہ ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے تو بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو وہ کبھی آمین نہیں کہے گی. ہاں، اگر ماں کا دل بہت دکھا ہوا ہو تو تب اس کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو رمضان مبارک کا بالکل اہتمام نہ کرے، قدر نہ کرے، غفلتوں میں، گناہوں میں، اپنی نالائکیوں کے اندر ہی مصروف رہے اور بے پرواہ بنا رہے، اس نے اللہ کی رحمتوں کی اتنی بے قدری کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرما دی. تو معلوم ہوا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو اس رمضان میں ہماری بخشش ہوئی تو ہم نجات پانے والوں میں سے بن گئے، اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اب چند دن اور راتیں باقی رہ گئے ہیں، ہمت کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے. ان چند دنوں کی محنت ہمارے پچھلے زندگی کے سب گناہوں کو بخشوا دے گی. اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ نجاست میں بھرا شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا. دریا نے کہا تو میرے اندر کیوں نہیں ڈبکی لگاتا؟ تو کہنے لگا کہ میں ناپاک ہوں، تیرے اندر آؤں گا تو تیرے پانی کو بھی ناپاک کر دوں گا. تو دریا نے کہا تھا کہ تیرے جیسے 2-4 نہیں،
ہزاروں بھی میرے اندر چھلانگ لگا دے، میں سب کو پاک بھی کر دوں گا، پھر بھی خود پاک رہوں گا، اس لیے کہ میں جاری پانی ہوں۔ جب دنیا کے دریا کا یہ معاملہ ہے کہ سینکڑوں نجاست بھرے شخص بھی پاک ہو جاتے ہیں اور دریا بہتا رہتا ہے، پاک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کے کیا کہنے۔ امت کے گناہگار اگر رحمت کے اس دریا میں غوطہ لگائیں گے تو یقیناً گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت کا یہ دریا بہتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔